through the due process of law. Most of them have been already hauled up. We have reached, under the invariance process, and we will be sharing the Excellency with your leadership the next few days when I visit with President of Pakistan to meet President Xi. Thank you. وہ وقت دور نہیں جب چین معاشی سپر پاور ہوگا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت بننے جا رہا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب چین دنیا کی معاشی سپر پاور ہوگا۔ اسلام آباد میں چین کی ترقی اور عالمی قیادت کے سفر پر بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ عوامی جمہوریہ چین کا قیام دنیا کی تاریخ میں انقلابی تبدیلی کا حامل ہے۔ چینی عوام نے آزادی، عظمت اور عزت نفس کے خلاف جنگ لڑی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ وقت نکالیں اور سوچیں کہ ہم دونوں ملکوں کی عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے، اور چین نے ابتدا میں جن ممالک کی پیروی کرنے کی کوشش کی تھی ان میں پاکستان ماڈل بھی شامل تھا۔ یہ بحث کسی اور وقت کے لیے چھوڑتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا غلط ہوا۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ بے شمار اقوام آج چین کی پیروی کر رہی ہیں۔ گزرے 75 سالوں میں نئی چین نے زندگی کے ہر شعبے میں غیر معمولی راستہ اپناتے ہوئے بے نظیر سنگ میل حاصل کیے ہیں اور دنیا کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلی کچھ دہائیوں میں چین میں روشنی کی رفتار سے تبدیلی اور انقلاب آیا ہے جو کہ ناقابل یقین ہے۔ کسی ملک کا اس رفتار کو پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دنیا کے ایک حصے کی جانب سے اس کی ٹانگیں کھینچی گئیں۔ معزز سفیر نے بالکل ٹھیک کہا کہ چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت بننے جا رہا ہے۔ چین کے خلاف ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، لیکن میرے الفاظ یاد رکھیں کہ وہ وقت دور نہیں جب چین دنیا کی معاشی سپر پاور ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کمیونسٹ پارٹی آف چین کی دور اندیش قیادت میں چین نے نہ صرف انتہائی غربت پر قابو پایا ہے بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں جدت کی بنیاد رکھتے ہوئے اپنے شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب چین کی افرادی قوت کو بہت سستا سمجھا جاتا تھا اور مغربی اقوام کی بہت سی صنعتیں چین میں لگائی جاتی تھی، مگر آپ جان کر حیران ہوں گے کہ پچھلی ایک دہائی میں چین میں فی کس آمدن اور معیار زندگی بہت بلند ہوا ہے اور پاکستان، نیپال اور بنگلہ دیش کی افرادی قوت چین سے بہت سستی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں پچھلے 6-7 سالوں میں چینی افرادی قوت کی حامل صنعتوں کو منتقل کرنے کی بحث زور و شور سے شروع ہوئی اور پاکستان ان ممالک کے بہترین متبادل امیدوار تھا، لیکن یہ الگ بحث ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا۔